السلام علیکم ناظرین. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہے وہ کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو آپ کی مثال آپ ہے. آپ کی جو طب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پورے گل بلتستان آپ کے احسان مند ہے. آپ کے جو خدمات ہیں وہ سنہری الفاظ میں ابھی بھی لکھے جاتے ہیں. تو وہ شخصیت آج ہمارے پاس جو ہے وہ جناب ڈاکٹر راجہ محمد حسن خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو آج آپ جو ٹاپک لا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ ہم طب سے بالکل ڈفرینٹ ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ طب سے، لیکن آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ لٹریچر یعنی ثقافت میں آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی عروج پر ہے. تو اس وقت جو گلی بلتستان میں دو مانے جانے اسپیشل جو بلتستان ڈویژن ہے اس میں دو مشہور میوزیم ہے. ایک یوسف حسن آبادی صاحب کی میوزیم ہے جو حسن آباد میں ہے. باقی شیگر میں ایک میوزیم ہے ماچا میوزیم کے نام سے، اس کے سرپرست اعلیٰ آپ ہے. تو ہم آپ سے جانیں گے کہ ایک ٹپس کا آپ پیشے کے لحاظ سے آپ ٹپس ہے، لیکن آپ کے میوزیم کا شوق جو کہاں سے پیدا ہوا، یہ آپ نے کس سے یہ مطلب کس طرح سے یہ میوزیم تشکیل دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی اور اس پر بات کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا. دوسرا ایک احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے نام کے ساتھ پوری زندگی میں کبھی راجہ نہیں لکھا. یہ راجہ کا جو نام ہے وہ ہمارے غلامی کی یادگار ہے. ہم جب آزاد تھے تو ہمارے آبا و اجداد چو تھے. بہت پہلے جب یہ بروشسکی کا دورہ تھا تو وہ تھم کہلاتے تھے. ہمارے ناموں میں غازی تھم، گوری تھم ہیں سارے. چاہ تھم جو پہلا آیا تھا وہ تھم تھا. بعد میں لیکن وہ بلتی زبان کے لحاظ سے وہ چو تھے. جو حکمران ہوتا تھا وہ چو کہلاتا تھا اور جو حکمران کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ کاچو کہلاتے تھے. تو ہمارے ہاں راجہ کہلانے کا کوئی رواج نہیں تھا. جب ڈوگروں نے قبضہ کیا تو قبضہ کرنے والا مہاراجہ رنجیت سنگھ گلاب سنگھ تھا. تو اس مہاراجہ کی غلامی میں لوگوں نے مہاراجہ کو خوش کرنے کے لیے وہ مہاراجہ تو اس کے جو سبارڈینیٹس یہاں اپوائنٹ ہو گئے وہ اپنے آپ کو راجہ کہلانے پر فخر کرتے تھے. تو مہاراجہ کی حکومت تک تو چلو جائز تھا، فخر کرتے تھے. لیکن جب مہاراجہ ختم ہو گیا تو وہ راجے والا نام بھی نہیں چلنا چاہیے تھا. وہ بھی اس لیے اسپیشلی کہ یہ اردو کا لفظ ہے. پورے بر صغیر میں جو مسلمان حکمران ہیں وہ بڑے حکمران بادشاہ کہلاتے ہیں، شہنشاہ کہلاتے ہیں، اور جو چھوٹے حکمران ہیں وہ نواب کہلاتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. جو ہندو ہوتے ہیں وہ راجہ کہلاتے ہیں. تو حکمران اپنے ساتھ راجہ کہلائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ہندو حکمران ہے. اگر حکمران مسلمان ہو تو وہ راجہ اپنے ساتھ نہیں لگاتا، وہ نواب کہلاتا ہے. مثلا جتنے ہندوستان کے بڑے حکمران پاکستان میں شفٹ ہو گئے وہ سارے نواب تھے. نواب زادہ لیاقت علی خان تھا، نواب پٹودی تھا، نواب آف دکن تھا، یہ سارے نواب تھے. تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے صاحبان کو بھی اگر بننا تھا تو اپنے بلتی حساب سے چو بننا چاہیے تھا دوبارہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو تھے چو تھے بننا چاہیے تھا. لیکن اگر اردو والا کچھ بننا تھا تو نواب بننا چاہیے تھا. یہ ڈوگروں کے اسی کو جاری رکھ کے راجہ بنا وہ اچھا نہیں کیا تھا. تو میں نے کم از کم اپنے ساتھ دو کام، اپنے ساتھ راجہ کا نام نہیں لگایا، اپنے بزرگوں کے ساتھ راجہ کا نام نہیں لگایا. میں نے جو کتابیں لکھی ان میں کسی بلتی حکمران کے ساتھ میں نے راجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. صحیح بات ہے. تو ہم آتے تو یہ ہو گیا وہ احتجاج والا معاملہ. تو تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ آپ کو میوزیم کا شوق کیسے آیا، تو دو تین باتیں. اب ریلیونسی، آپ نے ریلیونسی کے بارے میں پوچھا کہ آپ ڈاکٹر ہو تو ایک میوزیم کا بنانا ڈفرینٹ سی چیز ہے تو ریلیونسی بنتی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دو تین سوچ تھے.
پہلی سوچ یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد بلتیوں پر ایک اقتصادی زوال آیا، کیونکہ پہلے تو ہم اپنی چیزیں ہی کھاتے تھے، یہیں سے خریدتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ کرگل سے خریدتے تھے، جا کے کاشغر سے خریدتے تھے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں اپنی ہوتی تھیں، کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو ہم نے چیزیں پنڈی کے گنج منڈی سے لا کے کھانی شروع کی۔ تو یہاں سے گنج منڈی جانا اور گنج منڈی سے لانے پر اس کی اصل قیمت سے، آپ کو ایک مثال بتاؤں، نمک وہاں 2 پیسے میں ملتا تھا اور یہاں لانے کا جہاز کا کرایہ 3 روپے تھا۔ تو گنج منڈی میں جو چیز 2 پیسے کی ملتی تھی وہ 3 روپیہ کرایہ چڑھانے کے بعد 3 روپے 2 پیسے کا یہاں پہنچتا تھا، تو 3.5 روپے میں بکتا تھا، جبکہ وہی چیز وہاں گنج منڈی میں صرف 2 پیسے کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ہر چیز جو بھی ہماری ضرورت کی تھی کھانے کے لیے 600 کلومیٹر 400 میل کا کرایہ دے کے اٹھا کے لا کے کھاتے تھے۔ تو وہ زمانہ ہمارے اوپر بہت ہی مشکل دور تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے مقابلے میں ہماری اپنی کوئی ایسی پیداوار نہیں تھی جس کو ہم پیدا کریں، اس کو بیچیں اور اس کی طاقت سے دوسری چیز ہماری ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ تو ہمارے پاس خریدنے کی طاقت نہیں تھی، اور چیزوں کی قیمت جو تھی وہ مہنگائی بہت تھی۔ تو آپ کے پاس چیزوں خریدنے کی طاقت نہ ہو لیکن چیزوں کی قیمت بہت ہو تو پھر ایک طرح کا اقتصاد آپ کا بہت خراب ہوتا ہے۔ تو 1947 سے لے کر 1970 تک ہمارا اقتصادی نظام جو تھا وہ انتہائی تباہ کن تھا۔ اس میں بلتیوں نے اپنی ہر قیمتی چیز بیچ دی۔ تو قیمتی چیزوں میں وہی اچھے برتن ہوتے تھے، یہاں سونا نکلتا تھا تو لوگوں کے پاس سونے کے برتن تھے، سونے کے بت تھے، سونے کے ڈلے تھے، یعنی شگر بلتستان سونے کے لحاظ سے امیر علاقہ تھا۔ لیکن وہ سونا تو کوئی ڈوگروں نے سونے کا ہی ٹیکس ڈالا ہوا تھا شروع میں، تو ڈوگروں کو سونے کا ٹیکس دیتے دیتے سونا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو سونا تو نہیں تھا، تو لوگوں نے اپنے برتن، گھر کی قیمتی چیزیں، گھر کے ڈیکوریشن کی چیزیں، اور حتیٰ کہ گھر کے دیواروں میں جو ڈیکوریٹڈ لکڑیاں تھیں، الماریوں میں جو لکڑیاں تھیں، وہ بھی بیچ کے دال، بیسک چیزیں خریدیں، جن میں دال تھا، تیل تھا، چاول تھا، آٹا تھا۔ آٹا خریدنے کے لیے لوگوں نے